اور اب بات ایسے شخص کی جس نے تقریباً 3 ماہ تک 18 گھنٹے کام کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی انسان کچھ کرنے کی ٹھان لے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہو سکتا ہے اور کامیابی حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کچھ کرنے کا حوصلہ اور دل میں لگن اگر ہو تو کوئی بھی کام کا ارادہ مکمل کیا جا سکتا ہے، اور اس بات کو سچ کر رہے ہیں کشمیر کی خوبصورت وادیوں سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے شخص جن کا نام عالمی ریکارڈ میں درج ہے۔ 26 سال کے مصطفیٰ کشمیر کے باندی پورہ کے رہنے والے ہیں، ایک ایسا ضلع جہاں نہ تو موبائل فون سے کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ ہے اور نہ ہی شہروں کی طرح اس جگہ پر عام لوگ اپنی زندگی تکنیک کے درمیان گزارتے ہیں۔ 26 سال کے مصطفیٰ نے 500 میٹر لمبا اور 14.5 انچ چوڑا قرآن شریف کی کتابت کرتے ہوئے ایک قرآن نشق فونٹ میں لکھا ہے۔ ورلڈ ریکارڈ میں مصطفیٰ نے اس قرآن کو ہرے اور لال سیاہی سے تو قرآن کی آیتوں کی ہیڈنگز کو لکھا ہے، تو وہیں آگے کی آیت کو کالے رنگ کی سیاہی سے لکھا ہے۔ بتا دیں کہ مصطفیٰ نے پرانے زمانے کے بنے ہوئے بانس کے قلم سے آرٹ پیپر پر 500 میٹر لمبا سنگل پیپر پر مکمل قرآن شریف لکھا ہے۔ کشمیر کے باندی پورہ میں پیدا ہوئے مصطفیٰ نے 135 GSM کے پیپر پر تقریباً 30 کلو کے قرآن شریف کو ایک رول بناتے ہوئے آرٹ کی شکل میں کتابت کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں قرآن لکھ کر عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ نے 18x12 کے ایک روم میں مکمل 3 مہینے تک رات اور دن 18 گھنٹے کام کیا۔ جی پہلے میں نے کوئی پلاننگ کتاب نہیں لکھا، پہلے میں نے اپنا جو دستخط تھا وہ سدھارنے کے لیے میں پریکٹس کر رہا تھا۔ تو کچھ عرصہ جب ہوا، جب مجھے سدھار تھوڑا محسوس ہونے لگا تو میں نے چوز کیا اللہ کی کتاب کو ہی، تاکہ میں اسی میں آگے بڑھوں، میں لکھوں، قرآن کو ہی لکھوں، تاکہ مجھے مزید بھی نالج حاصل ہو جائے۔ تقریباً مجھے 1.5 مہینہ لگا اس پیپر کو ارینج کرنے میں، لکھنے میں مجھے اس کو مکمل 3 مہینے لگے۔ تو اس کے بعد بارڈر کی ڈیزائننگ کے لیے مجھے 1 مہینہ الگ سے لگا۔ جی بعد میں لیمینیشن وغیرہ بھی کرنی پڑی، اس کو بھی تقریباً 1 مہینہ اس کو بھی ارینج کرنا پڑا ہمیں۔ قرآن کے بارڈر کو ڈیزائن دینے کے لیے قلم سے تقریباً 13 لاکھ نقطوں سے قرآن میں خوبصورتی پیدا کی۔ 500 میٹر لمبے اس قرآن شریف کی لیمینیشن کرانے میں تقریباً 1.5 دن کا وقت لگا اور 30,000 روپے خرچ ہوئے۔ اس کو لکھنے میں مجھے 3 مہینے لگے اور ڈیزائننگ کے لیے 1 مہینہ، اور باقی جو مجھے 3 مہینے لگے وہ اس کا پیپر ارینج کرنے میں، اس کی لیمینیشن ارینج کرنے میں، اس کا جو کچھ بھی مٹیریل لگتا ہے اس کو ارینج کرنے میں مجھے باقی۔ کتنا پیسہ خرچ ہوا آپ کا؟ تقریباً 2.5 لاکھ۔ مصطفیٰ نے اپنی ہینڈ رائٹنگ کو سدھارنے کے لیے 6 سال پہلے بانس کے بنے قلم سے سیاہی سے لکھنا شروع کیا، لیکن مصطفیٰ کو یہ علم بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ ایک بہترین آرٹسٹ کے طور پر کتابت کرتے ہوئے ایک خوبصورت قرآن کا ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالیں گے۔ اس قرآن کو لکھنے کے لیے مصطفیٰ نے اپنی والدہ کو اس کام کا پورا کریڈٹ دیا، کیونکہ مصطفیٰ کی والدہ نے ہینڈ رائٹنگ سدھار کر قرآن شریف کی کتابت کرنے کی صلاح دی تھی۔ میں نے تو شروعات کی تھی کہ اپنی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ تھوڑا بہت سدھاروں، لیکن بعد میں جب مجھے تھوڑا بہت اس میں پریکٹس ہوئی، دستخط صحیح ہوا، تو اس کے بعد جو سب سے زیادہ مجھے سپورٹ رہا وہ میری ماں کا رہا۔ تو ماں کی دعاؤں کی وجہ سے میں آج اس مقام تک پہنچ سکا ہوں۔ انہوں نے وہ دنیا کی جو آوازیں مجھ تک میرے لیے اٹھتی تھی وہ مجھ تک پہنچنے نہیں دی۔ دن رات انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اس میں ہمت دی، حوصلہ دیا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، دنیا چاہے جو بھی کہے۔ کہتے ہیں جب ارادے اٹوٹ اور مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ارادوں کو توڑنے والی کوئی بھی مشکل آپ کے حوصلوں اور ارادوں کو پست نہیں کر سکتی۔ کشمیر ہاتھ سے کی گئی کاریگری کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن تکنیک اور مشینوں کے اس دوڑ میں ہاتھ کی کاریگری کہیں پیچھے چھوٹ گئی ہے۔ لیکن مضبوط حوصلے اور نہ ٹوٹنے والے جذبے کے ساتھ
मुस्तफ़ा ने हाथ के काम को यानी होली कुरान को कैलीग्राफी के जरिए मुकम्मल करके एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। लेकिन जब से मशीनरी आई है तब से लोग हद से ज़्यादा एतबार करने लगे हैं मशीनरी पे, कि इंसान से ज़्यादा मशीनरी काम खूबसूरती से कर सकती है और हाथ से काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि असली जो आर्ट है इसकी खूबसूरती हाथों के साथ करने में ही है। कुरान पाक अल्लाह की जानिब से उतारी गई आखिरी किताब है जिसमें सिर्फ मुसलमान के लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी हिदायत है। कुरान अल्लाह ताला की नाजिल शुदा आखिरी किताब है जिसमें दुनिया व आखिरत के लिए रहनुमाई है, हर इंसान के लिए। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे आलम के लिए इसमें हिदायत है। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुस्तफ़ा ने इस बात को साबित कर दिया कि अगर कुछ कर गुजरने का हौसला और लगन हो तो कोई भी मुश्किल कामयाबी का परचम बुलंद करने से नहीं रोक सकती। चंगेज अय्यूबी की रिपोर्ट, जी सलाम।